اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت اسلامی کی اصطلاح میں دین اسلام کی اشاعت و ترویج، سربلندی اور حصول رضائے الہی کے لیے اپنی تمام تر جانی، مالی، ذہنی، جسمانی، لسانی صلاحیتوں کو وقف کرنا جہاد ہے۔ شریعت اسلامیہ کی رو سے جہاد کی 5 قسمیں ہیں۔ جہاد بالعلم، جہاد بالمال، جہاد بالعمل، جہاد بالنفس اور جہاد بالقتال۔ جہاد بالعلم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و سنت پر مبنی احکامات کا علم پھیلانا تاکہ کفر و جہالت کے اندھیرے ختم ہوں، جہاد بالعلم کہلاتا ہے۔ جہاد بالعمل اس کو کہا جاتا ہے عمل اور کردار کی قوت سے معاشرے میں انقلاب لانا یا احکام الہیہ پر عمل پیرا ہونا اور اپنی زندگی کو ان احکامات کے مطابق بسر کرنے کا نام جہاد بالعمل ہے۔ جہاد بالمال کیا ہے؟ اپنے مال کو دین کی سربلندی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو جہاد بالمال کہتے ہیں۔ نفسانی خواہشات سے مسلسل اور صبر آزما جنگ کو جہاد بالنفس کہا جاتا ہے۔ جہاد بالقتال کے کیا معنی ہے؟ میدان جنگ میں کافروں یا دین کے دشمنوں کے خلاف اس وقت صف آرا ہونا جب دشمن سے آپ کی جان، مال یا آپ کے ملک کی سرحدیں خطرے میں ہوں، جہاد بالقتال کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی اس جنگ میں مارا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس کو مردہ نہیں کہا جائے، بلکہ حقیقت میں وہ زندہ ہے اور اس کو شہید کا رتبہ ملتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ جہاد کا مقصد صرف جنگ کرنا نہیں، بلکہ اس میں اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی جد و جہد شامل ہے۔ قرآن کریم میں جہاد کا ذکر کئی صورتوں میں آیا ہے۔ جہاد کی 41 آیات قرآن میں مختلف صورتوں میں آئی ہیں، اور ہر آیت میں مختلف حالات و مقاصد کے تحت جہاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 190 میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 142 میں ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی
آزمائش کی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 157 میں ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو تمہارے لیے اللہ کی بخشش اور رحمت بہتر ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 95 میں ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں اور مال خرچ کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 100 میں ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 20، 24، 29، 36، 41، 73، آیت نمبر 88 اور 111، اسی طرح مجموعی طور پر جہاد کا ذکر قرآن میں 41 مرتبہ آیا ہے۔